الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الحمدللہ آج ہمارا یہ 5واں سیشن شروع ہو رہا ہے تجارت کے حوالے سے، اور امید ہے کہ یقیناً آپ لوگوں کو اس کا فائدہ بھی محسوس ہوا ہوگا اور زندگیوں میں تبدیلیاں کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں عملی طور پر آئی ہوں گی اور کہیں نہ کہیں سوچ میں بھی آئی ہوں گی۔ تجارت کی اہمیت، مقاصد اور فضائل۔ ایک صحابی تھے حضرت جمیع عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، بہترین کمائی کون سی ہے؟ بہترین کمائی کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیع مبرور، بیع مبرور۔ ہم نے آج تک یہ والی حدیث سے سنی ہے حج مبرور کے حوالے سے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور وہ حج ہے جس کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ تو انسان پوچھتا ہے کہ حج مبرور کیا ہے، پھر اس کو تفصیلات بتائی جاتی ہیں کہ حج مبرور یہ ہے۔ اسی طرح آج یہ حدیث بھی سمجھ لیجئے کہ بیع مبرور، نبی علیہ السلام نے جس طرح حج مبرور کو مبرور فرمایا، کاروبار کو، تجارت کو، خرید و فروخت کو بھی مبرور فرمایا۔ اب حج مبرور کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح بیع مبرور، بیع مبرور کی شرائط کیا ہیں؟ 3-4 بنیادی باتیں ہیں، تفصیلات میں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات کہ کمائی، یہ بیع مبرور کی چند باتیں ہیں، اس میں سے پہلی بات کہ مال کمانا صرف مال کمانے کے لیے نہ ہو، حلال مال کمانے کی نیت ہو، فرائض پورے کرنے کی نیت سے۔ حلال مال کمانا ہو، فرائض پورے کرنے کی نیت سے۔ فرائض سے کیا مراد؟ یعنی جو مال کے حقوق ہیں، جس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، دونوں کو پورا کرنے کی نیت بھی ہو اور عملی طور پر پورا بھی کرتا ہو۔ حقوق اللہ، زکوٰۃ، صدقات، واجبات وغیرہ۔ حقوق العباد، بیوی بچوں کے، گھر والوں کے، والدین کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق، ان کو پورا کرنا۔ تو بیع مبرور، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ حلال کمائی جو ہے وہ ہو، صرف مال کمانا مقصود نہ ہو، اور حقوق کو ادا کرنا۔ حقوق کے اندر کیا بات آ گئی؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنا، اور ساتھ ہی اس کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ فرما لیجیے، سچائی، امانت، دیانت، سچائی اور دیانت داری کے ساتھ، یہ بیع مبرور ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تجارت کو ضروری سمجھو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تجارت کو ضروری سمجھو۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ مارکیٹ میں تشریف لے آئے، آتے رہتے تھے، بازار میں حالات دیکھتے رہتے تھے، تو دیکھا کہ عام طور سے تاجر، تجارت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ مقامی لوگ جو مسلمان ہیں وہ تجارت نہیں کر رہے، اور باہر سے آئے ہوئے لوگ تجارت کر رہے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ جو مسلمانوں کے پاس خدام آ جاتے تھے، غلام آ جاتے تھے، اس میں کچھ عرب، کچھ عجم کے لوگ تھے، جیسے روم کے ہوں گے، ایران کے ہوں گے، مختلف باہر کے لوگ وہ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو غمگین ہو گئے، امیر المومنین ہیں، غمگین حالت میں گھر واپس گئے۔ جب خاص خاص لوگ جمع ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، بازار میں ہمارے لوگ کام نہیں کر رہے، باہر والے آ کے ہمارے بازاروں میں تجارت سنبھال رہے۔ تو لوگوں نے کہا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے فتوحات اور مال غنیمت
کی وجہ سے ہمیں تجارت سے مستغنی کر دیا، اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تجارت کرنے کی۔ فتوحات سے، مال غنیمت سے اتنا مال آ رہا ہے، اتنی چیزیں آ رہی ہیں، کیا کرنا ہے ہمیں تجارت کو، ہم تو مستغنی بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو تمہارے مرد ان کے مردوں کے اور تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کے محتاج ہو جائیں۔ لوگوں نے کیا عذر پیش کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل بہت ہیں، جیسے کرائے کی آمدنی آ رہی ہے اور فلاں، بس ہمارا کام چل رہا ہے، ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا کام تو چل رہا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم تجارت خود نہیں کرو گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہارے مرد ان کے مردوں کے محتاج ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کی محتاج ہو جائیں گی۔ اور بالکل حضرت عمر کی بات سچی ثابت ہوئی، کیونکہ امت نے جب شریعت کے مطابق تجارت کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غیروں کو دے دیا اور غیروں کو مسلمانوں پہ مسلط کر دیا۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے، کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے ہاتھ کا مشغلہ، جو انسان ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، عورتیں عام طور سے ہاتھوں سے گھروں میں کام کرتی ہیں، تو اور فرمایا ہر نیکوکار کی خرید و فروخت، ہر نیکوکار کی خرید و فروخت۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو مال سخی اور نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو مال یہ برے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب تجارت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے شریعت کے مطابق۔ نبی علیہ السلام بازار میں جاتے، خود کاروبار کی نگرانی کرتے، دیکھتے کہیں کوئی خلاف ورزی ہوتی شریعت کی تو اس کے متعلق احکامات فرماتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زمانہ خلافت میں بازار میں جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے بازار میں ایسا کوئی شخص تجارت نہ کرے جس کو تجارت کا دین نہیں معلوم۔ فرماتے تھے کہ ہمارے بازار میں کوئی شخص دکان نہ کھولے، تجارت نہ کرے جس کو تجارت کا نہیں معلوم۔ تجارت کرنے سے منع نہیں کرتے تھے، تجارت کے احکامات سیکھ کر تجارت کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام کی باتیں ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت اور صحابہ کرام کی تجارت کے بارے میں بھی چند باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کیا ہے ہمارے پاس، ذرا غور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تاجر، عباس تاجر، تقریباً سارے ہی تاجر تھے چچا۔ آپ کے جد اعلیٰ ہاشم، انہوں نے تو عرب کے مختلف قبیلوں سے تجارتی معاہدے کیے اور اس کو اور زیادہ باقاعدہ ایک منظم شکل دے دی تھی، اور ان کے تجارتی قافلے قریش کے جایا کرتے تھے۔ اور غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بی بی آمنہ سے شادی کے بعد کہاں گئے تھے؟ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس تجارتی سفر میں ہی نبی علیہ السلام کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی تو جین میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، ہر جگہ آپ کے مطلب اس ماحول میں جس میں آپ نے پرورش پائی، وہاں سب ایک بزنس مائنڈڈ لوگ تھے، وہ بزنس کمیونٹی تھی پوری۔ اور نبی علیہ السلام نے جو پہلا سفر کیا تجارت کے لیے، 12 سال کی عمر تقریباً تھی جب نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر تجارت کے لیے کیا، اور اس سفر میں ابو طالب کو تجارت کے مال میں نفع بھی بہت ہوا۔ نبی علیہ السلام نے تجارت کے کئی سفر کیے۔ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آپ مزاربت کیا کرتے تھے، پیسہ کسی اور کا ہوتا تھا اور آپ جا کے خرید و فروخت کرتے، تجارت کرتے۔ نبی علیہ السلام کے دادا، آپ کے سارے چچا اور آپ کے والد اور آپ کے دادا پر دادا اوپر قریش کے سارے لوگ تاجر تھے۔ دیکھیں، ایک آدمی جب بزنس مین ہوتا ہے نا، اس کے پاس آنے جانے والے سارے تجارت والے لوگ ہوتے ہیں، پھر یہ جہاں جا رہا ہوتا ہے وہ بھی تاجروں کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اپنے گھر میں ماحول میں تجارت کو دیکھا، اور اس میں بہت کچھ سیکھتا ہے انسان جس ماحول میں ہوتا ہے۔ تو تجارت کی بہت ساری اونچ نیچ سے، معاملات سے جو اس کے تھے، آپ واقف ہو گئے تھے۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تجارت شروع کی تو اس میں تمام برائیوں کو ختم کیا، پاکیزہ صاف بات صاف گوئی حق کے ساتھ تجارت کی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے ہر جگہ ہو گئے صادق اور امین کے۔ نبی علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ ایک لقب ہے صادق الامین۔ یہ آپ کو نماز روزہ حج زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں ملا، یہ لقب آپ کو تجارت میں پاکیزگی کی وجہ سے، معاملات میں صفائی کی وجہ سے ملا۔ دیکھیں، آج بھی اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کے بارے میں دو باتوں کا یقین ہو آپ کو، نمبر ایک، یہ امانت دار ہے، امین ہے، سچا ہے، نمبر دو، اس کو کاروبار کا ڈھنگ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کمائی ہو جاتی ہے۔ جب دو باتوں کو یقین ہو جائے تو ایک بہترین آدمی ہوتا ہے، جس کو کوئی بھی آدمی اپنی انویسٹمنٹ دے دیتا ہے کہ بھئی یہ کام کرے گا، میرا اصل سرمایہ بھی محفوظ رہے گا، مجھے نفع خود بھی نفع لا کے بھی دے گا، خود بھی رکھے گا۔ اس پورے عمل کا نام ہے مضاربت۔ انگریز کے ہندوستان آنے سے پہلے، انگریز کے ہندوستان آنے سے پہلے یہ مضاربت یہاں بہت زیادہ تھی۔ انگریز آیا، اپنی نحوست ساتھ لایا، یہاں سے بہت ساری چیزیں خراب ہو گئیں، ورنہ یہ مضاربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی اور صحابہ کرام کا ایک عام معمول تھا، عام معمول تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجرہ تھیں، خود سفر پہ نہیں جاتی تھی، لوگوں کو اپنا مال دیتی تھی، اور عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو کام کرتے تجارت کرتے تو اصل مال کے علاوہ جو نفع ہوتا تھا اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیتی، آدھا آپ رکھ لیتی اور آدھا وہ شخص رکھ لیتا، اور کبھی اس کے علاوہ بھی ہوتا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک ایسا تاجر، سچا، امانت دار، پاکیزہ، پاک باز، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ حضرت خدیجہ نے اپروچ کیا کہ جناب آپ میرا مال لے کے جائیے، آپ کی مہربانی میں آپ کو نفع اوروں سے زیادہ دوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا، اور آپ نے جو کام کیا اس میں حضرت خدیجہ کو ڈبل نفع حاصل ہوا۔ یہی تجارت وجہ بنی، یہی پاک بازی وجہ بنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو مال دیا، پھر کہا کہ میں تو آپ سے نکاح ہی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ نکاح تجارت کی بنیاد پہ آگے معاملات بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چیزیں خریدی بھی اور بیچی بھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میں بھی تھا، میرے والد حضرت عمر بھی تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس اونٹ ہے یہ آپ مجھے سیل کر دیجئے، مجھے بیچ دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا ہو گیا۔ ایک اور بات سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں خالد بن حوزہ، خالد بن حوزہ رضی اللہ عنہ فرمایا ایک تابعی کو کہ میں آپ کو وہ بیع نامہ، کیا چیز؟ بیع نامہ، بیع نامہ کسے کہتے ہیں؟ انوائس، رسید۔ تو خالد بن حوزہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دوست آئے ہوئے تھے جو تابعی تھے، انہوں نے فرمایا کیا میں آپ کو وہ رسید، وہ انوائس نہ پڑھ کر سناؤں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے لکھوائی تھی؟ کہا جی ضرور دکھائیے، باعث برکت ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک باندی کو یا غلام کو خریدا، اس کی ایک پرچی تھی، ایک ریکارڈ تھا۔ کافر لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث بعد میں لکھا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھت پڑھت کے معاملات کو اتنا عام کر دیا اور اتنا اہم اس کی اہمیت کو بنایا اور بتایا کہ صحابہ کرام اس کے عادی ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تھے اپنی بہن کے گھر گئے تھے، اور وہاں وہ قرآن پڑھ رہی تھی، وہ قرآن مجید ایک کاغذ پہ کسی چیز پہ لکھا ہوا تھا، اور بالکل ابتدائی، ابھی تو 40 لوگ بھی مسلمان پورے نہیں ہوئے تھے، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، بالکل ابتدائی زمانہ ہے۔ اب بات کو سمجھیں، حضرت عمر کی بہن کے پاس لکھا ہوا قرآن مجید موجود تھا۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید جب نازل ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوری طور پر اس کو لکھواتے، اور لکھوانے میں مکمل احتیاط ہوتی کہ کہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے، اور اس کے بعد
नबी अलैहिस्सलाम उसकी कॉपियां करवा के सहाबा को भिजवाते, सहाबा अपने पास उसकी कॉपियां करते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो लिखत पढ़त का रिवाज दिया। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा एक देहाती से खजूरें खरीदी, नहीं, एक देहाती से ऊँट खरीदा। उसको कहा ये अपना ऊँट मुझे दे दो और उसके बदले इतनी खजूरें ले लो। उसने कहा ठीक है, आप इतने मन खजूरें मुझे दे दें और मेरा ऊँट ले लें। लेकिन उस देहाती ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जो खजूरें हैं वो कुछ वजन में कम लग रही हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भी देखो, खजूरें कुछ कम हैं, तुम कुछ खजूरें ले लो और बाकी के मुझसे पैसे ले लो, दीनार ले लो। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे दीनार नहीं चाहिए, मुझे खजूर ही चाहिए। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने किसी और साथी से खजूरें उधार खरीदी, उधार ले ली और इसको खजूरों का वजन पूरा देके ऊँट इससे खरीद लिया। इन मामलात में ना हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने एक देहाती से कुछ सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद जब बै मुकम्मल हो गई, बै का मतलब डील, सौदा, सौदा जब मुकम्मल हो गया तो आपने उस देहाती को ऑफर की, फरमाया ए भाई तुझे इख्तियार है, चाहे तो सौदे को बाकी रख, चाहे तो ख़त्म कर दे। देहाती ने कहा आप इस बै पर कायम रहिए, अल्लाह आपको इस पर कायम रखे, मेरी तरफ से तो सौदा बाकी है, मैं देना ही चाहता हूँ। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि नबी अलैहिस्सलाम ने किसी देहाती से सामान खरीदा, डील तय हो गई, तो आपने उसको एक ऑप्शन दी कि देखो, अगर तुम चाहो वापस करना तो कर सकते हो। ये नबी अलैहिस्सलाम की रहमत का एक अंदाज भी है और इसमें कुछ मामला समझने वाले भी हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो डील कर चुका हूँ, आप ले, बस मुझे पैसे दीजिए और अपनी चीज़ ले लीजिए। इसी तरह इसका एक उल्टा भी मामला होता है, इसका रिवर्स कर लीजिए, इसका आक्स देख लीजिए कि एक आदमी ने एक किसी से कोई चीज़ बेची। अब बेचने वाला यूं कहे, सॉरी, एक आदमी ने कोई चीज़ बेची, खरीद, यहाँ तो नबी अलैहिस्सलाम खरीदार है ना, और नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कहा। लेकिन अगर बेचने वाला यूं कहे कि भाई मैंने आपको चीज़ बेच दी, आप मुझे वापस दे दो, इसको इकाला कहते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी फजीलत बताई कि अगर कोई शख्स किसी से कोई चीज़ खरीदे और जिसने बेची है अगर वापस मांग रहा है, शरन वाजिब नहीं है वापस देना, डील हो गई बस खत्म, ले सकते हैं। लेकिन अगर वो मांगे और आप डील को कैंसिल करके पैसे पूरे उसको वापस दे दें, सौदा कैंसिल कर दें, तो सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। लेन देन में नरमी, लोगों को इख्तियार देना। एक आदमी ने एक चीज़ दी, एकदम दिल में आता है कि यार ये मैंने दे दी, सस्ती दे दी, या कोई और ख्यालात आते हैं, कि हर एक आदमी का इत्मीनान और खैर ख्वाही इसके अंदर हो। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी से उधार गल्ला लिया। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी से उधार गल्ला खरीदा और उसके बदले अपनी लोहे की ज़िरा गिरवी रखी। उधार माल लेना जायज़ है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कोई चीज़ गिरवी रखी, अपनी लोहे की ज़िरा गिरवी रखी। तो बाद मरतबा जब किसी से हम उधार लेते हैं तो कोई सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई चीज़ गिरवी रखी जा सकती है, या किसी की शख्सी ज़मानत दी जा सकती है। ज़मानत का मतलब क्या होता है? हमारे माशरे में ज़ुबानी कलामी तो ज़मानत का लफ्ज़ चलता है, अमली तौर पर नहीं। ज़मानत का मतलब ये है कि मैं मोहम्मद इब्राहिम आप में से किसी से, मुफ्ती राशिद साहब से सामान खरीद रहा हूँ और अब्दुल्ला भाई को मैं ज़मानत जामिन बना रहा हूँ कि भाई मैंने मुफ्ती राशिद महमूद साहब से ये 10 लाख का सामान ले लिया है, और अब्दुल्ला भाई के हाँ मैं इसका जामिन हूँ इब्राहिम का। अगर इब्राहिम ने पैसे ना दिए तो मुफ्ती राशिद महमूद साहब को अब्दुल्ला पैसे देने के जिम्मेदार हैं। अब अगर खुदा न खास्ता इब्राहिम डिफॉल्टर हो गया, बदनीयत हो गया, कोई बात हो गई, वो पैसे नहीं दे रहा, अब जमानत का लफ्ज जुबान से निकालने का मतलब ये है कि मुफ्ती राशिद महमूद साहब अब्दुल्ला साहब से पैसे लेंगे और अब्दुल्ला साहब मुफ्ती साहब को पैसे देंगे, क्योंकि ये इब्राहिम के जामिन है। हमारे माशरे में जमानत का ये तस्वुर ख्वाब में भी नहीं है। एक दूसरे की जमानत दे देते हैं, हाँ दे दो, ये मेरा भाई है, फला है, मैं जामिन हूँ। लेकिन जब मामला आता है तो सारे भाग जाते हैं। तो यहाँ जमानत बहुत अहम चीज़ है, और हम इसके, हमारे माशरे में इसका रिवाज अब ख़त्म हो चुका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بعض مرتبہ تو تجارت خود بھی کی اور بعض مرتبہ کسی کو وکیل بھی بنایا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ بھی فلانی جگہ جائیں، نجد کے علاقے کی طرف بھیجا، وہاں سے گھوڑے اور ہتھیار خرید کے لائیں اور ان کو کچھ قیدی دیے کہ ان قیدیوں کی قیمت سے آپ گھوڑے اور ہتھیار خرید کر لے کر آئیں۔ تو کسی کو وکیل بنانا، نمائندہ بنانا، یہ بھی جائز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھیں، اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے وقف تھیں۔ تاہم صحابہ کرام کی بہت بڑی اکثریت، غالب اکثریت نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا ہوا تھا، ذریعہ کمائی کے لیے، کفالت کے لیے۔ ان میں سب سے بڑا نام کن کا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے فضائل کے اوپر بات کی جائے تو 2 گھنٹے ان کے فضائل مکمل نہ ہوں۔ یہ سب سے بڑے تاجر تھے۔ ابن شیبہ کی روایت ہے امی عائشہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ جب ایمان لائے تھے تو ان کی وہاں 6 ریشم کی کپڑے کی دکانیں تھیں مکہ مکرمہ میں، اور مدینہ طیبہ میں ایک مقام عوالی، وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا بننے کا کارخانہ تھا، یعنی ٹیکسٹائل مل آپ سمجھ لیجئے، کپڑا بننے کا کارخانہ تھا مدینہ طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مال تجارت لے کر اکثر بصرہ، ایک شہر کا نام ہے بصرہ، وہاں جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال سے 1 سال پہلے بھی مال تجارت لے کر بصرہ گئے تھے، اور اس میں سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سوید بن حرملہ، یہ بھی آپ کے سفر میں ساتھ تھے، تجارت کے سفر میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریبی ساتھی اور ایمان والوں میں سب سے بڑے مقام کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ اب آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خواہش سن لیجئے، خواہش فاروقی، یہ کیا ہے؟ متعدد محدثین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا تو مجھے موت جہاد میں آئے، شہید ہو جاؤں، اگر ایسا نہ ہو تو میری طلب یہ ہے کہ میں تجارت کرتے ہوئے مجھے موت آ جائے۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ میری تو اصل خواہش یہ ہے کہ جہاد میں موت آئے، نہیں اگر جہاد میں نہیں تو کم سے کم تجارت کرنے کے دوران ہی مجھے موت آئے، یہ میرے لیے بہت بہتر۔ اس کے بعد آیت تلاوت کی سورۃ مزمل کی، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، یعنی اللہ کے فضل، یعنی معاش کی، روزی کی تلاش میں لوگ ملک میں سفر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجارت کتنی تھی؟ آپ کا کاروبار عرب سے نکل کر ایران تک پہنچ گیا تھا، بہت بڑا کاروبار تھا حضرت عمر کا۔ یہ لوگ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے تھے، ان کا کاروبار امت کے لیے ہوتا تھا۔ ایک بات اور بھی سن لیجئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تجارت کا اظہار خود ان کے ایک بیان سے ہوتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کسی حدیث کا حوالہ دیا، نبی علیہ السلام کی کسی بات کا ذکر فرمایا۔ حضرت عمر نے کہا بھائی یہ بات میں نے تو سنی، یہ نبی علیہ السلام نے کب فرمایا؟ میں نے تو نہیں سنا۔ تو اسی محفل میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، انہوں نے کہا امیر المؤمنین یہ بات جو واقعتاً نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اسی وقت فوراً حضرت عمر نے معذرت کی دونوں سے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد مجھے نہیں پہنچا تھا، وجہ یہی تھی کہ میں تجارتی کاروبار میں مشغول تھا، کاروبار کے سفر میں آنے جانے میں میں ادھر رہا، تو میں ان دنوں ان باتوں کو نہیں سن سکا، سمجھ سکا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے۔ اب آگے جی کون، کیا نام آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی تجارت کے بارے میں کون کیا کہے، ہر بندہ بچہ جانتا ہے کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کی تجارت بھی کی، جانوروں کی بھی کی، کھجوروں کی بھی کی، اور آپ نے مزاربت پہ لوگوں کو مال بھی دیا۔ ایک تو تھا نا خود کاروبار کرنا، خود بھی کرتے تھے، آپ نے مزاربت پر لوگوں کو مال بھی دیا کہ بھئی میرا یہ مال لو، کاروبار کرو، جو نفع آئے گا آدھا آدھا کر لیں گے، اصل مجھے دے دینا۔
تو عثمان غنی رضی اللہ تاجر تھے۔ اب آئیے چوتھے خلیفہ راشد، چاروں خلفائے راشدین تاجر ہیں، اور جو عشرہ مبشرہ کے اکثر احباب تاجر ہیں۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ کے بھائی اونٹ تھا، عصیفیر اس کا نام تھا، آپ نے وہ ایک اونٹ 20 اونٹوں کے برابر قیمت پہ بیچا، یعنی اتنا قیمتی زبردست اونٹ تھا، وہ آپ نے سیل کیا۔ حضرت علی کی تجارت کا ایک واقعہ اور سن لیجیے۔ دیکھیں جب آپ کو کاروبار میں لگے نا کہ انکم کم ہو رہی ہے، مندہ آ گیا، تو حضرت علی کا یہ نسخہ استعمال کر لیجیے۔ سن لیجیے، بڑے مزیدار ایک واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سائل آ گیا، مانگنے والا آ گیا، تو حضرت علی نے حضرت حسن یا حسین جو چھوٹے بچے تھے ان کو بھیجا کسی ایک کو کہ جاؤ اپنی امی سے کہو وہ جو درہم رکھے ہوئے نا ان میں سے 1 یا 2 درہم دے دیں۔ اب یہ چلے گئے اندر اور جا کے کہا امی ابو کہہ رہے ہیں وہ جو درہم رکھیں اس میں سے 1 یا 2 درہم دے دیں۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ اپنے ابو کو یاد کرواؤ، وہ تو انہوں نے فلاں کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ تو انہوں نے متعین کر دیا ہے کہ یہ اس کام کے لیے رکھیں۔ اب وہ بچہ آیا واپس، کہنے لگا ابو امی کہہ رہی ہیں کہ وہ تو آپ نے فلاں کام کے لیے رکھے۔ اب یہ بھی آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اچھا آل رسول اب یہ سوچیں کہ ہم نے فلاں کام کے لیے پیسے رکھے ہیں، بیٹا جاؤ سارے لے آؤ۔ پہلے تو 1 یا 2 منگوائے تھے نا، بیٹا جاؤ امی سے کہو سارے دے دیں، سارے دے دیں۔ اب وہ گئے اندر، کہا امی ابو کہہ رہے ہیں سارے دے دیں، اور ٹوٹل 6 درہم تھے، گھر میں اور کچھ نہیں تھا۔ اب وہ بی بی فاطمہ نے بیٹے کو دیے، بیٹے نے جا کے حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 6 کے 6 درہم اس سائل کو دے دیے۔ اب جناب ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، جو 6 درہم تھے وہ بھی گئے، بیٹھے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس ایک اونٹ تھا، اس نے کہا بھی میں نے یہ اونٹ بیچنا ہے، خریدنا ہے کسی نے؟ لوگ بیٹھے، علی نے فرمایا کہ ہاں میں خریدتا ہوں، کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 140 درہم کا۔ حضرت علی نے کہا ڈیل ڈن ہو گئی، 140 درہم میں لیتا ہوں، یہاں اسے باندھ دو، چھوڑ دو، پیمنٹ میں بعد میں دوں گا۔ انہوں نے کہا جناب ڈن، یہ 140 درہم میں آپ کا ہوا، پیسے آپ بعد میں مجھے بھجوا دیجیے گا۔ اس نے وہاں اونٹ باندھا اور وہ چلا گیا، ڈیل فائنل ہو گئی۔ ابھی بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا، کیا بیچنا ہے؟ کہاں بیچنا ہے، کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی، کتنے پیسے مانگتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی 200 درہم۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے جناب اپنے تھیلا نکالا جیب میں سے، کسی چیز میں سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 200 درہم دیے اور کہا جناب اونٹ لے جاؤں گا، لے جاؤ۔ وہ 200 درہم لیے اور اونٹ لے کے وہ چلا گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 140 درہم بھجوائے اونٹ جس سے خریدا تھا ادھار اس کو، اور 60 درہم اندر بھجوائے۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا یہ کیا، 6 گئے تھے 60 آ گئے؟ کہا اللہ تعالیٰ کا یہی حال ہے، یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ 6 کی جگہ 60، 1 کی جگہ 10، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو صحابہ کرام کی تجارت میں ایسی ایسی باتیں تھیں۔ آگے آئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تجارت کے بارے میں بھی کیا بتایا جائے، ہر بندہ جانتا ہے۔ تاہم ایک بات اہم ہے، جب یہ مدینہ پہنچے نبی علیہ السلام نے سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ ان کی مواخات کروائی، وہ مالدار آدمی تھے، امیر آدمی تھے۔ کہا آدھا مال آپ کا اور آدھا گھر آپ کا، 2 میری بیویاں ہیں، جو آپ کو مناسب لگے آپ پسند کر لیجئے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد، اس سے نکاح کر لیجئے۔ ان کا اللہ کے بندے تمہیں تمہاری ساری چیزیں مبارک ہوں، مجھے راستہ دکھاؤ بازار کا، مجھے بازار بتاؤ کہاں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا مسجد بتاؤ، مدرسہ بتاؤ، اچھا میں جہاد کے لیے جاتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا انہوں نے فرمایا کہ جو آپ کے پاس ہے اللہ آپ کو اس میں برکت دے، بھائی مجھے آپ بازار بتاؤ کدھر ہے، مارکیٹ کدھر ہے، منڈی کدھر ہے۔ وہاں سے وہ منڈی گئے، اور رات کو سارا دن جو انہوں نے لین دین کیا تو کچھ گھی اور پنیر پہلے دن کی کمائی گھر لے کر آئے، گھی اور پنیر۔ اچھا چند دن آتے رہے، تھوڑے ہی دنوں میں وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جو دوبارہ گئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں کے اوپر زرد رنگ کا نشان۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا؟ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو شادی کر لی ہے۔ پوچھا حق مہر دیا؟ کہا جی حق مہر دیا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا، اور وہ کھجور کی گٹھلی کا وزن 15 گرام سے زیادہ تھا، یعنی آج کے 3.25 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے سے اوپر کی کوئی اماؤنٹ بنتی ہے یہ۔
اسی طرح اور بھی صحابہ کرام کے کاروبار تھے. حضرت عبداللہ بن عمر نقیع کے مقام پر اونٹوں کی تجارت کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک صحابی تھے سعد بن قرظ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایک خاص قسم کے پتے ہوتے تھے جس کا نام قرض تھا، اور وہ چمڑے کو رنگنے کے کام آتے تھے، رنگریزی کے کام آتے تھے. چیزوں کو، کپڑے کو رنگنے کے، چمڑے کو رنگنے کا کام اس سے لیا جاتا تھا، تو وہ تجارت کرتے تھے. حضرت ابو معلق انصاری دوسروں کا مال شراکت پر لے کر تجارت کرتے تھے. ایک اور واقعہ سنیے، بڑا ہی خوبصورت ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے، عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا داد بھائی، ان کے بیٹے عبداللہ. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک ویران بنجر زمین خریدی، ویران اور بنجر زمین خرید لی. وہاں انہوں نے ایک جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھی اور خوب دعائیں کی، اور دعا کرنے کے بعد اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ جہاں میں نے سجدہ کیا ہے وہاں کھدائی کرو، جیسے بورنگ کرتے ہیں کھدائی کرو. وہاں سے کھودا تو اندر سے پانی کا چشمہ نکل آیا. تو اگر ہمیں اپنے کاروبار میں مسائل پیش ہو رہے ہوں تو ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اور تہجد میں، دعاؤں میں اور نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں.